آج کل امریکہ کے پاکستان میں سفیر بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اہم اسلامی ملک ہیں ان کے سفیر بھی بڑے زیادہ متحرک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے ڈونلڈ بلوم جو ہے ان کے حوالے سے بھی خدشات کچھ ڈونلڈ لو والے ہی ظاہر کیے ہیں۔ اس کیپیسٹی میں برطانوی ہائی کمشنر چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ سے مل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ ڈونلڈ بلوم ڈونلڈ لو نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس۔ ناظرین، پاکستان میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں اہم تقرریاں، تبادلے، حکومتوں کا آنا جانا، اہم فیصلے جو ہیں ان میں غیر ملکی قوتوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کبھی ہم قطری خط دیکھتے ہیں، کبھی ہم امریکہ کا کردار دیکھتے ہیں، کبھی برطانیہ، اور کبھی ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ اس طرح سے پاکستان کو انفلوئنس کر رہا ہے، وہ مذہبی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، تو اکثر اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج کل امریکہ کے پاکستان میں سفیر بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، برطانوی سفیر جو ہیں یہاں پر ہائی کمشنر خاتون وہ بھی بڑی متحرک ہیں، اور دیگر جو اہم اسلامی ملک ہیں ان کے سفیر بھی بڑے زیادہ متحرک ہیں اور بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، سیاستدانوں سے مل رہے ہیں، چیمبر آف کامرس میں جا رہے ہیں۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جو ہے ان کے حوالے سے بھی خدشات کچھ ڈونلڈ لو والے ہی ظاہر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ آج جین میریٹ جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں انہوں نے ملاقات کی، جس پر پورا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ جین میریٹ چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ سے ملاقات کے لیے گئیں، کافی گھنٹے ان کی یہ ملاقات جاری رہی جس میں کوئی باضابطہ طور پر بات سامنے نہیں آئی، لیکن جو ہم نے اپنے ذرائع سے کوشش کی، جو ہائی کمیشن میں لوگوں سے جاننے کی کوشش کی، تو ان کے بڑی نارمل سی ملاقات تھی، بڑے کانشیس تھے وہ کہ جی یہ کیسے ملاقات کے بارے میں میڈیا کو بھی خبریں مل گئی، لیکن میڈیا نے ان کو اندر آتے جاتے دیکھا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے گئی ہیں۔ چند روز قبل امریکی سفیر جو ہیں ڈونلڈ بلوم انہوں نے بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات کے فوری بعد امریکی سفارت خانے نے ایک بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا پاکستان میں بر وقت انتخابات کے لیے امریکہ متحرک ہے، ہیلپ کرنے کو تیار ہے اور خواہ ہے کہ فوری طور پر بر وقت جو آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں۔ لیکن آج جیسے ہی ملاقات ختم ہوئی، میڈیا پر خبریں چلیں، فوری بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں یہ خدشات کا اظہار کیا کہ کس کیپیسٹی میں برطانوی ہائی کمشنر چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ سے مل رہی ہیں، ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ان کے سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی امریکی سفیر کی، لیکن اس کو تھوڑا ہم نے نظر انداز کیا۔ آج جو ملاقات ہوئی ہے، آپ کا دفتر خارجہ کہاں ہے، حکومت کہاں ہے، یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہ وجہ تو بتائی جائے۔ کیا ضرورت ہے ایک ہائی کمشنر کو کہ چیف الیکشن کمشنر سے وہ جا کے ملاقات کرے؟ اب یہ ملاقات نہ صرف چیف الیکشن کمشنر سے ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا جو امریکی سفیر ہیں خصوصاً وہ بڑے متحرک ہیں، وہ گزشتہ روز گوادر میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے وزٹ کیا، پورٹ کا وزٹ کیا، لوگوں سے ملے، شخصیات سے ملے۔ اسے پچھلے ہفتے وہ لاہور میں تھے، لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی، مریم نواز سے ملاقات کی، دیگر قائدین سے ملاقات کی، جہانگیر ترین سے ملاقات کی۔ اسی طرح جین میریٹ جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں وہ بھی اسی طرح متحرک ہیں، انہوں نے لاہور میں ملاقات کی، مریم نواز سے انہوں نے ملاقات کی، جہانگیر خان ترین سے۔ تو ان ساری جو متحرک ہونے کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے اسی پر آج تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ملک میں انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار کرنے کی ایک پلان بن رہا ہے، سازش بن رہی ہے۔ تحریک انصاف کو سازش کی بو آ رہی ہے کہ جی یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ مخصوص جماعتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مخصوص شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہیں جو اس ٹائم بڑی ہی اہم ہیں، جن کے فیصلے بڑے اہم ہیں، جو آنے والے پاکستان کی پالیٹکس ہے، فیوچر ہے، وہ اس پہ امپیکٹ کریں گے۔ تو یہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ ان پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی سفیر ہم نے دیکھا یہاں پر حال ہی میں آئے ہیں، اس سے پہلے لاہور میں جو قونصل جنرل تھے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے، شیریں مزاری نے اس میں ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کی تھی، کہا تھا کہ اس ٹائم کی اپوزیشن جو ہے کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، وجہ بتائی جائے کہ کیوں مل رہے ہیں سفیر یا جو یہاں پر قونصل جنرل ہیں، ان کی ملاقات کی کوئی ریزن تو ہوگی نا، کیوں دفتر خارجہ کو انفارم نہیں کیا جا رہا؟ جو غیر ملکی سفراء ہوتے ہیں زیادہ تر وہ حکومتی شخصیات سے ملتے ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرز یا جو حکومتی معاملات ہیں، جو میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس کو کنوے کرتے ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ لوگوں سے جو اس ٹائم حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے، ان سے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ لیکن اسی بیان کی پاکستان تحریک انصاف نے خود بھی خلاف ورزی کی۔ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں مخدوم شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی امریکی سفیر سے، غیر ملکی سفیروں سے، آسٹریلین ہائی کمشنر جو ہیں ان کی رہائش گاہ پر ناشتے ہوتے رہے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا سابقہ خاتون اول بشرا بی بی انہوں نے بھی ایک اسلامی ملک کی اہم شخصیت سے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ملاقات کی، اس طرح کی خبریں بھی ہمارے سامنے آئی۔ تو یہ سارا معاملہ یہ تھوڑا فشی دکھائی دے رہا ہے۔
امریکن سفیر اس ٹائم بہت متحرک ہیں. ہم نے دیکھا حال ہی میں وہ پاکستان آئے ہیں, تقریبات میں جا رہے ہیں, صحافیوں سے مل رہے ہیں, پولیٹیشین سے مل رہے ہیں, صنعتکاروں سے مل رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, گوادر جا رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں. اور جو جین میریٹ ہیں برطانوی ہائی کمشنر, وہ بھی حال ہی میں آئی ہیں. کچھ روز قبل ہماری ان سے بلکہ ملاقات بھی ہوئی تھی, ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے ایک تقریب میں. تو ابھی تو لوگ ان کو ویلکم ہی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے آج جو ہے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے. اب اس پر جو تحفظات آ رہے ہیں, اس پر جو تنقید ہو رہی ہے, اس کا جواب حکومت کی جانب سے, وزارت خارجہ کی جانب سے آنا بہت ضروری ہے. وزارت خارجہ نے کچھ روز قبل یہ پابندی لگائی تھی, ایچ ای سی کو ایک ایڈوائزری جاری کی تھی کہ کسی بھی ملک کے ہائی کمشنر یا امبیسڈر کو کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے بطور مہمان خصوصی یا کسی بھی تقریب میں وزارت خارجہ کو انفارم کیے بغیر نہیں بلائے گی. لیکن اب اس پر دیکھنا پڑے گا کہ اب کیا سیاسی جماعتوں کو بھی کوئی ایڈوائزری جاری ہوگی, یا یہ جو ادارے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, ان کو بھی ایڈوائزری جاری ہوگی کہ پہلے ہم سے کنسلٹ کریں اور پھر بلائیں, یا اس کا ضابطۂ اخلاق کیا ہونا چاہیے, کس طرح ایک سفیر جو ہے یہاں کے معاملات میں بات بھی کر رہے ہیں. بلکہ آج رشین امبیسڈر جو ہیں وہ ایپری یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں, وہاں ایک تقریب میں تھے, تو وہاں لوگوں نے ان سے سوالات کیے, بادشاہ کی, ان کو پاکستان میں الیکشن پر بھی بات کی. ان کا یہ انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا. پھر عمران خان کی گرفتاری پر بات کی, ان کا یہ انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا. ہاں, عمران خان لیجنڈ ہیں, کرکٹر ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, 1992 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا, وہ ایک ہیرو ہیں, یہ تعریف ضرور کی, لیکن پاکستان کے جو انٹرنل مسائل تھے اس پہ ذرا بات کرنے سے تھوڑے گریزاں ہی نظر آئے, اس طرح سے انہوں نے زیادہ بات نہیں کی. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو امریکن اور برطانوی ہائی کمشنر ہیں, یہ ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ متحرک نظر آئے ہیں, اور اس پہ باضابطہ طور پر آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تحفظات, اپنی تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے. بلکہ ان کو میں نے جیسے پہلے کہا ڈونلڈ بلوم ڈونلڈ لو نظر آ رہا ہے. شکریہ.